بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ مبارک راتوں میں پائی جانے والی چند عمومی غلطیاں۔ ایک، مبارک راتوں میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں، جیسا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ خاص نماز بیان کرتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھی جائے، پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی تعداد میں پڑھی جائے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی نماز یا عبادت اس رات میں ثابت نہیں، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دینی چاہیے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ دو، بابرکت راتوں میں جاگنے کا مطلب پوری رات جاگنا نہیں ہوتا، بلکہ آسانی کے ساتھ جس قدر جاگ کر عبادت کرنا ممکن ہو عبادت کرنی چاہیے، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جانا چاہیے۔ بعض لوگ پوری رات جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگنے کی بتکلف کوشش کرتے ہیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آپس میں گپ شپ، ہنسی مذاق، پان گٹکا اور کھانے پینے چائے وغیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس میں مسجد کے آداب و تقدس کو بھی پامال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح کی فضولیات یا کسی غیر شرعی فعل میں لگ کر نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ نمبر 3، غروب آفتاب ہی سے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے، لہٰذا مغرب ہی سے مبارک راتوں کی برکت کو سمیٹنے میں لگ جانا چاہیے، عشاء کے بعد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ رات کو جاگنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 11-12 بجے جب بستر پر جانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بستر پر جانے کے بجائے مسجد میں جا کر عبادت کی جائے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے رات کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مبارک راتوں میں جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ صرف ہنسی مذاق، بات چیت، گپ شپ، کھانے پینے اور پینے پلانے کے دور میں جاگتے ہوئے صبح کر دینا کوئی عبادت نہیں، بلکہ ان عظیم اور بابرکت راتوں میں جھوٹ، چغل خوری، غیبت کرنے اور سننے جیسے بڑے اور مہلک گناہوں کا مرتکب ہو کر انسان اور بھی بڑے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر یکسوئی کے ساتھ جس قدر آسانی سے ممکن ہو عبادت کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے ہلے گلے سے قطعاً بچنا چاہیے۔ 5، مبارک راتوں میں اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان راتوں میں اجتماعی عبادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں، نیز جو خلوص، یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز انفرادی عبادت میں نصیب ہو سکتا ہے، وہ اجتماعی عبادت میں کہاں۔